آج ہمارے سامنے کچھ بہت ہی دلچسپ دستاویزات ہیں۔ یہ تمہید ایمان نامی کتاب کے شروع میں لکھے گئے مختلف علماء کے تعارف ہے۔ جی ہمارا کام ان تحریروں کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنا ہے کہ اس کتاب کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی گئی اور اسے لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف کسی ایک کتاب پر چند تبصرے نہیں ہیں۔ صحیح۔ یہ تحریریں ہمیں اس دور کے پورے فکری اور آپ کہہ لیں مذہبی ماحول کی ایک تصویر دکھاتی ہیں۔ اچھا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے علماء کن باتوں کو لے کر سب سے زیادہ پریشان تھے، صحیح۔ اور وہ کس چیز کو دین کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھ رہے تھے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اس کتاب کی تصنیف کو اتنا ضروری بنا دیا؟ جی، اس کا مرکزی پیغام کیا تھا جو اتنے سارے علماء کو اس کی حمایت پر مجبور کر گیا؟ اور سب سے اہم بات، اس کے مصنف امام احمد رضا خان کو ان کے دور کے لوگ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ان تمام تحریروں میں کچھ الفاظ بار بار آتے ہیں، جیسے پرفتن دور، ہاں، گمراہی کی تاریکی، ایمان پر حملے۔ یہ بہت بھاری بھرکم الفاظ ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ علماء کس خاص فتنے یا بحران کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی جنگ یا قحط تو تھا نہیں، یہ تو نظریات کی جنگ لگتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ خالصتاً نظریات کی جنگ تھی۔ ان تحریروں کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب اسلامی عقائد اور خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بالکل ان کی شان اور مقام کے بارے میں کچھ ایسے نئے خیالات سامنے آ رہے تھے جو اس وقت کے مرکزی دھارے کے علماء کے لیے انتہائی تشویشناک تھے۔ اچھا، ان کا احساس تھا کہ کچھ گروہ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی تشریح اس طرح کر رہے تھے کہ اس کی آڑ میں نبی کی شان میں کمی ہو رہی تھی۔ ان کے نزدیک ایک بہت بڑا فکری بحران تھا۔ اچھا، تو یہ کوئی بیرونی خطرہ نہیں تھا بلکہ ایک اندرونی فکری کشمکش تھی، یعنی مسلمانوں کے اندر ہی مختلف نظریات ٹکرا رہے تھے۔ بالکل، ان تقاریض میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دین میں نئی نئی باتیں داخل کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ان کے بقول صحیح عقیدے سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کئی علماء نے اس صورتحال کو اندھیرے، گمراہی کی سیاہ رات اور جہالت کے طوفان جیسی تشبیہات دی ہیں۔ واہ! اسی پس منظر میں وہ تمہید ایمان کو ایک روشن چراغ یا ہدایت کے آسمان کا سورج قرار دیتے ہیں جو اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ کتاب ایک طرح کا دفاعی قدم تھی، جیسے کسی قلعے کو اندرونی بغاوت سے بچانے کے لیے جی، اس کی دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں۔ یہ کتاب بھی ان علماء کی نظر میں ایمان کے قلعے کو اندرونی فکری خطرات سے بچانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ بہترین تشبیہ ہے۔ ایک مصنف نے تو اسے باطل فرقوں کے رد میں ایک روشن دلیل بھی کہا ہے۔ تو یہ صرف دفاع نہیں تھا؟ نہیں، یہ صرف دفاع نہیں تھا بلکہ ایک بہت واضح اور دو ٹوک موقف کا اعلان بھی تھا۔ ان علماء کا ماننا تھا کہ یہ کوئی معمولی علمی اختلاف نہیں بلکہ ایمان کی اصل بنیادی خطرے میں ہے، اس لیے اس کی وضاحت سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ماحول یہ تھا کہ ایک اندرونی محاصرے کا احساس تھا کہ ایمان کا قلعہ اندر سے ہی خطرے میں ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ جی، لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلعے کی کس خاص دیوار کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ وہ کون سا کمزور نقطہ تھا جس کے بارے میں یہ سب اتنے فکر مند تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ان تمام تحریروں کا جواب بھی بالکل واضح اور متفقہ ہے۔ تمہید ایمان کا بنیادی مقصد تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، ان سے محبت اور ان کے مقام و مرتبے کا دفاع کرنا۔ تو کتاب کا پورا زور اس بات پر ہے کہ آخر ایمان کی روح کیا ہے؟ بالکل۔ اور ان تحریروں کے مطابق وہ روح کیا ہے؟ وہ روح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور تعظیم۔ ان تقاعیز میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ کتاب قرآن کی آیات سے اس نظریے کو رد کرتی ہے کہ نبی کو اپنے جیسا عام انسان سمجھا جائے۔ اچھا۔ ایک جگہ صاف لکھا ہے کہ یہ رسالہ ان لوگوں کے رد میں ہے جو انبیاء کو عام انسانوں جیسا سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا کلیدی پیغام؟ دوسرا کلیدی پیغام ایک بہت متنازع موضوع پر ہے اور وہ ہے علم غیب۔ ایک منٹ، اس علم غیب والے نقطے پر رکتے ہیں۔ یہ واضح طور پر ایک بہت بڑا اختلافی نقطہ تھا۔ جی، بہت بڑا۔ جو لوگ اس بحث سے واقف نہیں
ان کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ اصل بحث کیا تھی؟ ایک فریق کیا مانتا تھا اور دوسرا فریق کیا کہہ رہا تھا؟ ضرور. دیکھیں، سادہ لفظوں میں علم غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیزوں کا علم. ٹھیک. بحث اس بات پر تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، خاص طور پر پیغمبر اسلام کو، غیب کا علم عطا کرتا ہے یا نہیں. ایک گروہ کا کہنا تھا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی نبی یا ولی کے لیے اس کا دعویٰ کرنا شرک ہے. یعنی اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا. بالکل. اس کے جواب میں تمہید ایمان نے قرآنی آیات پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے منتخب بندوں یعنی نبیوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے، اور اس پر یقین رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اور یہ شرک نہیں. تو یہ صرف جذباتی نعرے نہیں تھے بلکہ باقاعدہ علمی اور قرآنی دلائل کی جنگ تھی. یقیناً. اور ایک اور نقطہ جو اس سے بھی زیادہ شدت سے پیش کیا گیا اور جو شاید اس کتاب کا سب سے مرکزی پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی انسان کے تمام نیک اعمال، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، سب کو ضائع کر دیتی ہے. ایک عالم لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ادنا توہین کفر ہے اور تمام اعمال کو برباد کرنے والی ہے. یہ واقعی ایک بہت مضبوط اور کسی بھی قسم کی لچک نہ رکھنے والا موقف ہے. جی، بہت سخت موقف تھا. اتنی بڑی بات کہنا کہ ہلکی سی بے ادبی بھی آپ کی ساری عبادتیں ختم کر سکتی ہے، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف کو اپنے ہمسروں کی نظر میں ایسی کیا حیثیت حاصل تھی کہ ان کی بات کو اتنی سنجیدگی سے لیا گیا؟ آپ نے بالکل صحیح وقت پر یہ سوال اٹھایا ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے ایک اور اہم کنیکشن کو سمجھنا ضروری ہے جو ان تحریروں میں بار بار ملتا ہے. وہ کیا؟ وہ ہے اس کتاب کا تعلق حسام الحرمین نامی ایک اور مشہور کتاب سے. اچھا، تو کیا یہ کتاب صرف ایک الگ تھیولوجیکل تحریر نہیں تھی؟ یعنی یہ کسی بڑی اور زیادہ نتیجہ خیز بحث کا پہلا قدم تھی؟ بالکل. کیا یہ اس فکری مقدمے کی تمہید تھی جو بعد میں حسام الحرمین کی شکل میں سامنے آیا؟ بالکل. آپ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی وکیل عدالت میں ملزمان کا نام لینے سے پہلے آئین کی بنیاد پر اپنا پورا مقدمہ تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تمہید ایمان بھی وہی کام کر رہی تھی. کئی علماء نے اسے حسام الحرمین کی تمہید، بنیاد یا مقدمہ قرار دیا ہے. یعنی اس کتاب میں پہلے قرآن کی روشنی میں وہ بنیادی عقائد واضح کیے گئے جن کی خلاف ورزی کی بنیاد پر بعد میں حسام الحرمین میں کچھ شخصیات پر کفر کے فتوے دیے گئے. واہ، تو اب تصویر زیادہ واضح ہو رہی ہے. ہم نے میدان جنگ کو سمجھ لیا اور ہتھیار کو بھی، جو کہ یہ کتاب ہے. جی. اب بات کرتے ہیں اس سپہ سالار کی. یہ امام احمد رضا خان کون تھے جن کے پیچھے ہندوستان سے لے کر مکہ تک کے علماء اس فکری جنگ میں کھڑے ہو گئے؟ بلا شبہ ان تحریروں میں مصنف یعنی امامہ احمد رضا خان بریلوی کو غیر معمولی القابات اور احترام سے یاد کیا گیا ہے. مثلاً تقریباً ہر تقریز میں انہیں اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، دین کے رہنما اور سب سے بڑھ کر 14ویں صدی کا مجدد کہا گیا ہے. مجدد یہ ایک بہت بڑا لقب ہے. اس کا مطلب صرف ریوائیور یا زندہ کرنے والا نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں. اس کے پیچھے ایک پوری روایت ہے. یعنی وہ انہیں ایک ایسا شخص مانتے تھے جسے اللہ نے اس صدی میں دین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے خاص طور پر بھیجا ہو. ان کی تحریروں کو باطل کے لیے ننگی تلوار اور گمراہی کے لیے مہلک ہتھیار کہا گیا ہے. انتظار کیجئے، ننگی تلوار؟ یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو عام طور پر مذہبی علماء کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جی، یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ تو فوجی بلکہ جارحانہ تصویر کشی ہے. یہ واقعی اس تنازع کی شدت کو ظاہر کرتی ہے. یقیناً علماء اس بات کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ ان کا علم بے مثال تھا اور ان کے دلائل اتنے مضبوط تھے کہ مخالفین کو ان کا سامنا کرنے یا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. یعنی ان کا علمی روب بہت تھا؟ بہت زیادہ. ایک عالم انہیں اپنے زمانے کے امام اور سنت کو زندہ کرنے والے اور بدعت کو مٹانے والے کے طور پر یاد کرتے ہیں. یہ بہت مضبوط الفاظ ہیں. اگر ہم ایک غیر جانبدار تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کیا اس دور میں بااثر علماء کے لیے اس قسم کی تعریف عام تھی، یا ان کے لیے استعمال ہونے والی زبان اپنے وقت کے حساب سے بھی غیر معمولی تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے
اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ با اثر علماء کی تعریف ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، لیکن ان کے لیے جو القاب اور جس متفقہ انداز میں حمایت نظر آتی ہے وہ یقیناً غیر معمولی ہے۔ خاص طور پر اس لیے کہ یہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں تھی۔ بالکل، ان تقاریض میں مکہ اور مدینہ کے علماء کی تحریریں بھی شامل ہیں جو ان کے علم اور دین کے دفاع میں ان کے کردار کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اس زمانے میں یہ کتنا غیر معمولی تھا؟ کیا حجاز کے علماء اکثر جنوبی ایشیا کے مباحثوں میں شامل ہوتے تھے؟ بہت کم۔ یہ ان کے غیر معمولی اثر و رسوخ کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اس دور میں حجاز کے علماء کو پوری اسلامی دنیا میں ایک خاص اتھارٹی حاصل تھی۔ صحیح۔ ان کا کسی ہندوستانی عالم کے موقف کی اتنی بھرپور تائید کرنا اس عالم کی علمی حیثیت کو بہت زیادہ وزن دیتا تھا۔ ان کی شخصیت کو دین کے دفاع کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت اور حجت یعنی پروف قرار دیا گیا ہے۔ تو ان تمام علماء کی نظر میں وہ صرف ایک عالم نہیں تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فکری چیلنج کا مقابلہ کرنے والے ایک سپہ سالار اور رہنما تھے۔ ان تمام تحریروں سے بالکل یہی تاثر ملتا ہے۔ وہ انہیں ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے ایک بہت بڑے خطرے کو نہ صرف پہچانا بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پوری علمی توانائی اور زندگی وقف کر دی۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو تمہید ایمان اپنے وقت کے ایک خاص مذہبی اور فکری بحران کا جواب تھی۔ جی، اس کا مقصد مسلمانوں کے ایمان، خاص طور پر پیغمبر اسلام سے ان کے تعلق کو ان نظریات سے بچانا تھا جنہیں اس دور کے سنی علماء گمراہ کن سمجھتے تھے، اور خطرناک بھی۔ اور یہ تمام تقاریض اس مقصد کے لیے ایک متفقہ اور پرجوش علمی محاذ کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ معاملہ صرف ایک کتاب کا نہیں ہے بلکہ اس بات کا ہے کہ مذہبی کمیونٹیز تبدیلی اور نئے چیلنجز کے دور میں اپنے بنیادی عقائد کی تعریف اور حفاظت کیسے کرتی ہیں۔ صحیح۔ ان تقاریض میں جو شدید جوش اور گہری فکر مندی نظر آتی ہے وہ اس گہری تشویش کی عکاسی کرتی ہے جو ان علماء کو اپنے عقیدے کے جوہر کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کے حوالے سے تھی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں تھی بلکہ ان کے لیے یہ دین کی بقا کا سوال بن چکا تھا۔ بالکل، اور یہ کتاب اور اس پر لکھی گئی یہ تقاریض اس جدوجہد کی ایک تاریخی داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ایک کمیونٹی محسوس کرتی ہے کہ اس کی بنیادی اقدار پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ کس طرح اپنے علمی وسائل کو متحرک کرتی ہے۔ یہ تمام تقاریض متفقہ طور پر مصنف کے کام کو ایمان کی حفاظت کرنے اور اس کے لیے وضاحت فراہم کرنے پر سراہتی ہیں۔ یہ گفتگو سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتی ہے۔ آج معلومات کے اس سیلاب کے دور میں جہاں ہر طرف سے نئے نظریات اور چیلنجز آ رہے ہیں، مختلف گروہ یا افراد اپنے بنیادی عقائد کے لیے خطرے کا تعین کیسے کرتے ہیں اور وہ کن شخصیات یا ذرائع کو مستند جوابات کے لیے حتمی اتھارٹی مانتے ہیں۔